اگر اس سیریز کے ترجمے کے دوران مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، خاص طور پر قرآنی ترجمے یا احادیث کے ترجمے میں، تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ نہایت مکر سے اس نے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو یہ شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ یعنی اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو درخت بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا اور ایسی بادشاہیت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ یہ جو اس نے کہا، میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس کی بابت مزید فرمایا، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی۔ واللہ اعلم۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی، وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلائے۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا۔ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔
اس وجہ سے تورات کے ترجمہ میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دی تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں یہ تخصیص نہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔